مختلف ادوار ہوتے ہیں نا. ایک زمانے میں یہ سب کو سبق دیتے تھے کہ بیوی جو ہے اس کے حقوق ہیں، شوہر کی ملکیت نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ملکیت ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی حدیث حدیث تو ظاہر ہے سنانی ہی چاہیے. ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، بالکل بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوگی وہ علماء بتائیں گے. پھر کہا کہ جی والد کا جو مقام ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، اور باپ کو کہا کہ تو، یعنی کہ بیٹے کو کہا کہ تو اور تیرا سارا مال یہ تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے استعمال کرے. ہم نے ان چیزوں کو یا تو جہالت میں یا بدنیتی میں اتنی مختلف طریقے سے انٹرپریٹیشن کی ہے نا. یہ انٹرپریٹیشن کے اوپر نا میں خاص زور دے کے کہہ رہا ہوں اس کو، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر بندہ نا ہمارے شہر میں ایک مفتی اعظم پاکستان ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا عکس یہ نکلا، اور یہ میں آپ کو درمیان میں جا کے اس کا ایک نیوز بھی دوں گا، رپورٹر سے بھی بات کریں گے. باپ کی اولاد ملکیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو جوئے میں ہار جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو جیسے چاہے استعمال کرے. اس پہ قانون کی پابندی اور اخلاق کی پابندی لاگو ہوگی. لیکن اس ملک میں آپ کیا کیجئے، جہاں باپ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے قتل کر دے اپنے ذہنی تضاد کی وجہ سے، یہ جان کی اگر وقت ہے تو میرے خیال میں پھر اس معاشرے میں تعلیم سے لے کے علماء سے لے کے ممبر سے لے کے میڈیا سے لے کے تمام ادارے جو ہیں وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. آج اس موضوع پہ یہ کہانی آپ کو درمیان میں جا کے کھولوں گا کہ اس کہانی کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے. سارم برنی کراچی سے میرے ساتھ ہوں گے، مفتی زبیر بھائی میرے ساتھ ہوں گے، ضیاء اللہ شاہ بخاری لاہور میں ساتھ ہیں، بہت شکریہ. عبدالحنان ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن، السلام علیکم. آپ پہلی دفعہ تشریف لائے حنان، آپ کو بہت وارم ویلکم. اور عمر یعقوب ہمارے پاس رپورٹر ہیں، لیکن ان سے کریں گے بعد میں بات. ہمارے پاس زبیر بھائی ہیں. جی اوکے. حضور اقدس شاہ جی یہ بتائیے کہ ماں اور باپ کے اولاد پہ اور اولاد کے اپنے بیٹی و بیٹا ہو کہ ماں باپ پہ چیدہ حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ماں باپ کا حق اولاد پر وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور جو اولاد کی حقوق والدین کے اوپر ہیں اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا. والدین کے بارے میں اللہ نے سورہ میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج و اسراء اپنے پاس بلایا تو وہاں جو 14 اصول شریعت عطا کی ہے نا، بلکہ ایک ریاست کی تشکیل کے لیے، ان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہے. اور اس کے فوراً بعد اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ تم نے وہ حسن سلوک کرنا ہے، وہ تم نے معاملہ کرنا، رویہ اپنانا جس کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو. اور بار بار اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں یہ والی آیت اگر ریورس کر دوں تو ماں باپ نے بھی حسن والا سلوک کرنا ہے اولاد کے ساتھ. ہاں، بڑی خوبصورت بات. تو یہ اسی طرح جو اولاد ہے اس کے جو حقوق ہے والدین کے اوپر ان کے بارے میں فرمایا. ایک ہے اچھا نام، سب سے پہلے ان کا اچھا نام ہے، پھر اس کے بعد ان کی اچھی تربیت ہے، ان کو اصول زندگی سکھانے، آداب زندگی سکھانے، زندگی میں چلنا. ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، دین سکھانا، انہیں آداب زندگی سکھاؤ اور ان کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دو تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک نفع بخش، ایک کارآمد فرد کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں، نفع بخش بنے، مفید بنے. زبیر بھائی میرے ساتھ ہیں. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی یہ بتائیے کہ کیا یہ جب ہم احادیث میں حقوق کی بات کرتے ہیں والدین پہ یا اولاد کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اولاد کو کسی بھی خوف کی وجہ سے یا کسی بھی شک کی وجہ سے قتل کر دیں؟ اس کا حق تو ہونا دور کی بات ہے، یہ شرعاً حرام اور ناجائز تصور ہے. کسی بھی صورت کے اندر ماں کو یا باپ کو اپنی اولاد کی جان لینے کا کسی قسم کا کوئی رائٹ، کوئی حق، کوئی اختیار نہیں. حتیٰ کہ اگر باپ کو 100% یہ یقین کامل بھی ہو جائے کہ یہ بچہ یا یہ بچی میرے نطفے سے نہیں ہے، اگر وہ اس کو حرام کا نطفہ بھی سمجھے تب بھی شریعت میں باپ کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اس ولد الحرام بچے کو بھی کسی قسم کی گزند پہنچائے. اس بیٹے یا بیٹی کو چاہے اس کا نسب ثابت نہ بھی ہو، ماں یا باپ کو کسی قسم کی بھی جان لینا تو دور کی بات ہے، ہرگز تکلیف پہنچانا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے.
اچھا زبیر بھائی دیکھیے نا، اس میں ایک تو رشتہ ہے باپ کا یا ماں کا. اب رشتے جب اپنا تقدس، یہ ہیں ٹرسٹ کے رشتے، یہ جو ٹرسٹ کے رشتے ہیں جب یہ دھوکہ دے جائیں، اب ماں بھی دھوکہ دے گی اولاد کو، باپ بھی دھوکہ دے گیا اولاد کو، تو اولاد کا جو سوا ستیہ ناز ہوگا آگے چل کے، اس کا جو سارا اجر اور ثواب ہوگا وہ بھی والدین پہ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات پیدا ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں باقی جہاں تک دیگر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اس میں ایک جو کردار ہوتا ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. اگر ہمارے ہاں جسٹس سسٹم فوری ہو، ریئل ہو، ڈیلے نہ ہو، اور ایسے افراد کو جو اس طرح کے معاملات کے اندر انتہائی سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں، عدلیہ کا نظام اگر فاسٹ ہو، تیز ہو، ریاست اگر سزائیں دے، انصاف کا نظام اگر سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے اندر قائم ہو، تو پھر اس طرح کی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے واضح پر یہ بات معلوم ہے فلانے نے فلانے کو قتل کیا ہے، نسلیں بیت جاتی ہیں انصاف کا حصول کرتے کرتے. تو یہ تو اس وقت ہمارے سماج کے عدلیہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. سارے بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے ساری بات سنی ہے، دونوں علماء کی سنی ہے. یہ فرمائیے کہ کیا میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، اور میں اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیے، کہ لاہور کے اندر کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں بھوکا مر گیا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ داتا دربار پہ 24 گھنٹے 365 ڈیز جو ہے وہ لنگر مفت چل رہا ہوتا ہے، اور لنگر اتنا ہوتا ہے کہ وہ زمینوں پہ گرا ہوتا ہے. اب کراچی کے اندر سیلانی ہے، سارمبرنی ٹرسٹ ہے، جے ڈی سی ہے، جتنے بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے 1 نمبر 2 نمبر 2.5 نمبر کہیں نہ کہیں دسترخوان یا سہولت میسر ہے، زندہ رہنے کا سہارا موجود ہے. پھر اس کے باوجود یہ کرنا، یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے یا اس شخص کی بے ایمانی ہے کہ وہ آپ تک رسائی نہیں کر سکا؟ بلال بھائی اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی برائی تو خیر ویسے بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے شاید ہماری کوئی لیکن بات یہ ہے بلال بھائی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی مد میں، کسی بھی نام سے یہ چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے نا، کسی بھی حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی کلیئرنس نہیں دی، کہیں اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے خودکشی کی یا آپ نے مارا یا قتل کیا، کچھ بھی کیا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی. قتل کو قتل کہا گیا ہے، اور افسوس یہی ہے، میں عموماً یہ کہتا ہوں قاتل کو قاتل کہا جائے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں بتائی جائے، اس کا کوئی مجبوری نہیں بتائی جائے، وہ صرف قاتل ہے. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی جسٹیفیکیشن دے یا کلیئرنس دے تو وہ تو پھر ہمیں نہیں سننی چاہیے. قانون یا نظام کے مطابق اس کو سخت سزا ہونی چاہیے. ماں باپ کی ناانصافی کی وجہ سے آپ کے پاس وکٹمز آتے ہیں خسارے بھائی؟ بہت زیادہ بلال بھائی، بہت زیادہ. میں عموماً جہاں میں ماں باپ کی تعریف کرتا ہوں میں یہ بات ضرور ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ وہ بچے پھر مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو تو ہمارے ہر حالات سے آپ تو واقف ہیں. تو بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں، اور یہ جو زیادتی والدین کرتے ہیں یہ اکنامیکل بیس کی وجہ سے کرتے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. ماحول، گھر کا سسٹم، محلے کا سسٹم، نظام، اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا مینٹلی سک ہو یا کچھ ہو تو جس کی وجہ سے ہی کر رہا ہے. پھر کیا سارے گھر کے لوگ اس طریقے سے، ماں بھی، باپ بھی، چاچا بھی، ماما بھی، پڑوسی بھی؟ تو کوئی تو دیکھتا ہے نا، کوئی تو اس کو انصاف دلائے، کوئی تو انسانیت کے لیے آگے بڑھے. بلال بھائی میں ابھی ایک بچی کو ہم نے لینا ہے، اب اس کو جسم پہ صرف نشان دیکھ لینا تو آپ حیران رہ جائیں. اور اس بچی کو کسی اور نے نہیں مارا، کسی اور نے تشدد نہیں کیا، اور کوئی جرم گناہ نہیں تھا. 6 سال کی بچی، اس کی پوری کمر ڈنڈوں سے بھری ہوئی، پورے چھپے میں اس کی کمر کے اوپر ڈنڈے، اور سگی ماں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. تو یہ تو ہم لوگ اگر ایک ہی والدہ نے کیوں اپنا غصہ نکالا بیٹی پہ؟ وجہ اب وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا اس میں وجہ نہیں چاہیے ہمیں. ایک نے ظلم کیا دوسرے کے ساتھ. میں اکثر کہتا ہوں نا بلال بھائی، خانہ کعبہ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حرمت کہی، تو ہمارا کیا اس سے بھی بڑا مقام ہے کہ ہم اس کو رگڑ رہے دوسرے انسان کو جا کر کے؟